ہماری دنیا، ہمارے ارد گرد کی ہر شے آخر کس چیز سے بنی ہے؟ آئیے اس تجزیے میں ہم مادے کے ان بنیادی اجزاء کو سمجھتے ہیں جو اس پوری کائنات کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ذرا سوچیں، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم خود، ان سب کی بنیاد آخر ہے کیا؟ اس سوال کا ایک سیدھا سا جواب ہے مادہ، یعنی ہر وہ چیز جسے چھوا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے یا محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہی کائنات میں موجود تمام جاندار اور بے جان چیزوں کی بنیاد ہے۔ تو چلیں ان تعمیراتی اکائیوں یعنی بلڈنگ بلاکس کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ ہم سب سے سادہ اکائی سے شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے مل کر ہماری دنیا کی ہر پیچیدہ شے بناتی ہیں۔ تو یہ سب سے بنیادی تعمیراتی بلاک آخر ہے کیا؟ یہ ہیں عناصر، یعنی سیدھے الفاظ میں عنصر مادے کی وہ خالص ترین شکل ہے جسے کیمیکلی مزید توڑا نہیں جا سکتا، بس یہ اس کی آخری حد ہے۔ اور اسے سمجھنے کے لیے لیگو کی مثال سے بہتر کچھ نہیں۔ جس طرح لیگو کے چند بنیادی رنگوں اور شکلوں سے کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے، اسی طرح عناصر کائنات کی ہر شے کے لیے بنیادی اجزاء کا کام کرتے ہیں۔ دیکھیں، حقیقی دنیا میں اس کی مثالیں ہر جگہ ہیں، جیسے یہ تانبے کی تار یا یہ لوہے کے سٹیبلز۔ یہ سب خالص عناصر ہیں اور ہر ایک کی اپنی منفرد مخصوص خصوصیات ہوتی ہیں۔ اور پتہ ہے یہ کل کتنے ہیں؟ آج تک ہم نے پورے 118 مختلف عناصر دریافت کیے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ کائنات کا مکمل لیگو سیٹ ہے جس سے ہر چیز بنتی ہے۔ اور ایک مزے کی بات، یہ سارے عناصر قدرتی نہیں ہیں۔ ٹیکنیٹیم پہلا ایسا عنصر تھا جسے لیبارٹری میں مصنوعی طور پر بنایا گیا، جو سائنس کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اچھا، تو ہم نے بنیادی لیگو برکس یعنی عناصر کو تو سمجھ لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ آپس میں جڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ یہاں دو لفظ سب سے اہم ہیں، ایک کیمیائی طور پر جڑنا اور دوسرا مقررہ تناسب۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس چیزیں اکٹھی کر دیں، نہیں، یہ ایک بہت ہی خاص، ایک بہت ہی منظم کیمیکل ری ایکشن ہے۔ واپس اپنی لیگو کی مثال پر چلتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے دو نیلی اور ایک سرخ اینٹ کو ایک خاص طریقے سے جوڑا اور ایک گاڑی بنا لی۔ اب جو چیز بنی ہے وہ صرف اینٹوں کا ڈھیر نہیں ہے نا؟ وہ ایک بالکل نئی چیز ہے، ایک گاڑی۔ اور سچ پوچھیں تو یہی مرکبات کی سب سے حیران کن بات ہے۔ دیکھیں نا، ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں گیسیں ہیں، لیکن جب یہ ایک خاص تناسب میں کیمیکلی جڑتی ہیں تو کیا بنتا ہے؟ پانی، ایک مائع، ایک بالکل نئی چیز جس کی خصوصیات ان دونوں گیسوں سے زمین آسمان کا فرق رکھتی ہیں۔ تو یہ کیمیکل بانڈ، یہ واقعی سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اب آتے ہیں مادے کی تیسری قسم پر، اور یہ مرکبات سے بالکل الٹ ہے۔ یہاں چیزیں کیمیکلی جڑتی نہیں ہیں، بلکہ صرف فزیکلی ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ اسے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے ایک سلاد کا پیالہ۔ اس میں ٹماٹر بھی ہے، کھیرا بھی ہے، پیاز بھی، سب ایک ساتھ ہیں، لیکن ٹماٹر اب بھی ٹماٹر ہے اور کھیرا اب بھی کھیرا۔ کسی نے اپنی اصل پہچان نہیں کھوئی۔ اچھا، ان آمیزوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں یکساں یعنی ہوموجینیس، جیسے نمک پانی میں پوری طرح گھل جائے، اسے الگ نہیں دیکھا جا سکتا۔ اور دوسرے ہوتے ہیں غیر یکساں یعنی ہیٹروجینیس، جہاں ہر چیز کو الگ الگ دیکھا پہچانا جا سکتا ہے، جیسے پانی میں ریت۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے عناصر، مرکبات اور آمیزیں تینوں کو سمجھ لیا ہے۔ چلیں اب ان تینوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں اور ان کا موازنہ کرتے ہیں، تاکہ ان کے بیچ کا جو فرق ہے نا وہ بالکل صاف ہو جائے۔ یہاں اس ٹیبل میں ہم تینوں کا فرق بالکل واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ترکیب کو دیکھیں۔ عنصر سب سے سادہ، مرکب کیمیکلی جڑ کر کچھ بالکل نیا بناتے ہیں، اور آمیزیں وہ صرف ایک فزیکل مکس ہیں جہاں ہر جزو اپنی شناخت برقرار رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آمیزوں کو الگ کرنا آسان ہے، جبکہ مرکبات کو توڑنے کے لیے باقاعدہ کیمیکل ری ایکشن کرنا پڑتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سب سے اہم بات جو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کھیل بانڈ کا ہے، کیمیائی بندھن کا۔ کیا ایٹم کیمیکلی جوڑ کر کچھ نیا بنا رہے ہیں یا وہ صرف ایک جگہ اکٹھے ہیں؟ بس یہی وہ بنیادی فرق ہے جو عنصر، مرکب اور آمیزے کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اور یہ ساری بات ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ کیا اس کائنات کا ہر پیچیدہ راز، چمکتے ستاروں سے لے کر خود زندگی کی شروعات تک، آخرکار مادے کے ملنے کے انہی سادہ سے اصولوں پر ہی مبنی ہے؟